جامع ترمذی کی روایت خیر الناس من ینفع الناس، سب سے بہتر وہ ہے جو لوگوں کو فائدہ دے۔ تو میں ڈی پی او جنگ ساجد حسین صاحب کو یہ میں پیغام دوں گا کہ مزید اپنی کوشش کاوشیں جاری رکھیں اور سر توڑ آپ اپنے معاملات کو لے کر چلیں، اور جو اصل مجرم ہے ان کو آپ بے نقاب کریں، تاکہ یہ 18 سالہ جو بچی جس کے ساتھ یہ معاملات ہوئے ہیں اور ڈی ایچ کیو ہسپتال کے اندر جس نے دم توڑ دیا ہے، تو ان کے والدین کو سکون مل سکے۔ تو خدا را آپ اس بچی کو اپنی بچی سمجھیں اور اس بچی کا کیس جو ہے وہ مزید تیزی کے ساتھ آگے بڑھائیں۔ اور اس کے اندر ویسے تو آپ نے سی سی فوٹیز وغیرہ، کرنٹ پوزیشن، آخری نمبر کی کال، اور اسی طرح آخری ٹائم کے اندر کن کن افراد نے اس بچی کو دیکھا، کون کون افراد ان سے ملے، کہاں پر گئی، زیادہ لنک تعلقات ان کے کہاں سے تھے، کہاں پر زیادہ آنا جانا تھا، یہ ساری چیزیں آپ نے دیکھی ہوں گی۔ لیکن اس کے ساتھ جب کیس میں مشکل آ جائے تو میرا مشورہ ہے آپ 2 رکعت نفل ادا کر کے اللہ سے دعا کریں، اور اس بچی کو بذات خود اپنی بچی سمجھ کر جب آپ چلیں گے تو یہ کیس بہت جلد حل ہو جائے گا۔ اور اس کے ساتھ ہی میں عوام الناس کو یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ جن کی بچیاں 18 سال کی عمر کو پہنچ چکی ہیں تو ان کو چاہیے اپنی بچیوں کی حفاظت کرے۔ وہ بچیاں بھی اس بچی کے وقوع کو سامنے مد نظر رکھتے ہوئے اپنے آپ کے اندر کانفیڈنس پیدا کریں، اپنے والدین کو اعتماد دلائیں اور ان کو اپنے اعتماد میں لیں۔ جہاں بھی جائیں تو لہٰذا ان کو اطلاع دے کر جائیں، تاکہ خدا نہ کرے کوئی بھی حادثہ ہو تو آپ کے گھر میں کم از کم ایک فرد کو اس کا ضرور علم ہونا چاہیے، تاکہ بعد کے اندر آپ کے والدین عزیز و اقارب پریشان نہ ہوں۔ اور آخر کے اندر 18 سالہ بچی جو ڈی ایچ کیو ہسپتال میں دم توڑ گئی، اس کے والدین کو میں یہ پیغام دوں گا کہ ان کے والدین ان کے لیے اپنی نمازوں میں دعائیں کریں، خاص طور پر تہجد کے ٹائم پہ، کیونکہ تہجد کے ٹائم پہ جو دعا کی جاتی ہے تو یقیناً طور پر وہ قبولیت کی حامل ہوتی ہے۔ اور اس سے ہٹ کر وہ آیت کریمہ کا ورد کریں، کثرت سے اللہ عز و جل سے التجا کریں، اور یاد رکھیں کہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے جو مظلوم ہوتا ہے اور اس کی بد دعا جو ہے وہ آسماں کو چیرتی ہوئی اللہ کے پاس پہنچتی ہے، اور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس وقت اللہ عز و جل کہتے ہیں کہ میں تیری سنوں گا اگرچہ تھوڑی دیر ہی کیوں نہ ہو۔ تو مطلب انصاف ضرور ملتا ہے۔ تو لہٰذا والدین اطمینان رکھیں اور اللہ سے دعائیں التجائے کریں، اللہ عز و جل اس وقوع کو جلد اپنے انجام تک پہنچائے اور جو اصل مجرم ہے ان کے چہرے ہمارے سامنے آئیں، تاکہ آئندہ وہ کسی بھی بچی کی طرف اپنا ہاتھ نہ آگے بڑھا سکے۔ اور آخری بات یہ کہ جو ابھی تک ہمیں سننے میں آ رہا ہے کہ بچی کے ساتھ زیادتی نہیں ہوئی، بچی کے ساتھ کچھ نہیں ہوا، تو اس کے اندر ڈی این اے رپورٹ بھی کروائی جائے، اسی طرح جو دیگر شواہد ہیں وہ بھی اکٹھے کیے جائیں۔ سوال یہ ہے کہ وہ بچی کیسے گئی، کب گئی، نام کیا تھا، کون ان کے ساتھ تھے، آج کل جدید دور ہے اس کی آخری لوکیشن کیا تھی، اور آنے والے افراد جو ایک آدھا مجرم ہاتھ لگ چکا ہے یا سارے آ چکے ہیں، گاڑی بھی آ چکی ہے، وہ گاڑی کس کے نام پر تھی، جب یہ ساری چیزیں سامنے آئیں گی تو اصل چہرہ بھی ہمارے سامنے آ سکتا ہے۔ لہٰذا اگر وہ شوگر کی مریضہ تھی، کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے تھے، اس کے کیا شواہد ہیں، کیا ثبوت ہیں، اور اسی طرح ان کی باڈی کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئی، وہ کون سی رپورٹ ہے، تاکہ یہ سارے عوام الناس کے سامنے یہ خبریں رکھی جائیں، اور جس کی بنا پر سبھی کے دل، خاص طور پر ان کے والدین کے جو ہیں وہ صبر کے اندر آ جائیں، اور اصل چہرہ جو ہے مجرم کا وہ بھی سامنے آ جائے، اور اصل وجہ کیا بنی تھی وہ بھی ہمارے سامنے آ جائے۔ باقی ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ 18 سالہ بچی کی مغفرت فرمائے اور اس کی لغزشیں، خطائیں درگزر فرمائے، اور اللہ رب العالمین معاشرے میں